تحریک خلافت خلافت عثمانیہ حصے برخے ہونے سے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، چونکہ ان کے نزدیک خلافت امت مسلمہ کے اتحاد کی علامت تھی۔ یہ خلافت امت مسلمہ کے اتحاد کی علامت تھی۔ اسی دوران مولانا محمد علی جوہر کی رہنمائی میں زبردست تحریک شروع کی گئی جسے تحریک خلافت کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد درج ذیل تھا: خلافت بحال رکھی جائے، مطلب خلافت کو جو ہے وہ دوبارہ لے کر آ جائے۔ سلطنت ترکیہ کی سیاست کی ضمانت دی جائے، مطلب دوبارہ سلطنت عثمانیہ کو لے کے جایا جائے۔ خلیفہ کو مقدس مقامات کا کانگریس مقرر کیا گیا۔ خلیفہ کو مقدس مقامات کا نگران مقرر کیا گیا، نگران ہے یہ۔ تقسیم کا معاہدہ، اب تقسیم کا معاہدے کی بات آ گئی۔ اسی دوران 15 مئی 1920 کو تقسیم کا معاہدہ سامنے آیا، جو مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل قبول دھچکا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق عرب ممالک سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی اختیار کریں گے اور شام، فلسطین اور عراق کو فرانس اور برطانیہ کے زیر انتظام دیا جائے گا۔ تحریک عدم تعاون، گاندھی کے مشورے سے تحریک عدم تعاون شروع کی گئی۔ اس سلسلے میں درج ذیل اقدامات کیے گئے: برطانوی خطاب کی واپسی، حکومتی تقاریب کا بائیکاٹ، اسکولوں اور کالجوں سے طلبہ کا انخلاء، برطانوی عدالتوں کا بائیکاٹ، وکیلوں کی جانب سے برطانوی فوجی سے بھارتوں کی خدمات کا بائیکاٹ، آنے والے انتخابات میں حصہ لینا۔ تحریک ہجرت تحریک خلافت کا ایک پہلو تحریک ہجرت بھی تھا، جس کے تحت انڈیا کے مسلمان افغانستان کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ اجتماعی نافرمانی، خلافت تحریک نے برطانوی حکومت کو خبردار کیا اور وہ سور نافرمانی کریں گے۔ اس کے نتیجے علی بردان کو گرفتار کر لیا گیا، ان پر کراچی میں مقدمہ چلایا گیا، پھر وہ 2 سال قید و مشقت کی سزا سنائی گئی۔ خلافت کا آخری حصہ، ترکیوں کی خلافت کے متعلق سوچ علیحدہ تھی۔ گاندھی نے اچانک تحریک کا خاتمہ کیا۔ اسی وقت مصطفیٰ کمال اتاترک ایک بڑے قومی رہنما کے طور پر سامنے آئے اور یونانوں سے نکال دیا اور خلافت کا خاتمہ کیا۔ اختتامیہ، حالانکہ تحریک خلافت مجموعی طور پر خاص کامیابی حاصل نہ کر سکی گئی، مگر اس نے مسلم عوام میں وہ سیاسی بیداری پیدا کی جس کے بعد تحریک پاکستان میں مثالانہ کردار ادا کیا گیا۔